آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مرزا غلام قادیانی اور اس کی جماعت احمدیہ پر۔ اس جماعت یعنی اس گروہ کی حقیقت کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی نے کس بنیاد پر اور کیا کیا دعویٰ جات کیے؟ اس کے علاوہ اس جماعت کے حوالے سے تمام تر حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جہاں ہمارے مخاطبین عام لوگ ہیں، ہدایت کا طلب گار ہیں، تو وہیں یہ پیغام، ہمارا یہ ویڈیو سلسلہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو اس گروہ میں شامل ہیں، جو خود کو احمدی، قادیانی یا مرزائی کہلواتے ہیں، یا لوگ انہیں ان ناموں سے جانتے اور پکارتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایسا کریں گے کہ قرآن سے آپ کے اوپر واضح کریں گے کہ جس مسیح نے آنا تھا، جس رسول نے آنا تھا، اس نے کب آنا تھا، اس کی ضرورت کیوں تھی، اور اس نے آ کر کیا کیا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے قرآن سے آپ کے اوپر حقائق اس طرح کھول کر واضح کریں گے کہ اگر آپ میں رائے برابر بھی حق کی طلب اور تڑپ ہوئی تو یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ حق کو جانے اور پہچانے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گی، اپنی طرف نہیں پھیر سکے گی۔ پھر اس کے علاوہ مرزا غلام قادیانی اور اس جماعت کے بارے میں حقائق ان کی اپنی کتابوں سے، ان کے اپنے لٹریچر سے بھی آپ کے اوپر واضح کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایسے حقائق، ایسے راز آپ کے اوپر منکشف کریں گے کہ جو راز و حقائق آج سے پہلے آپ کو کہیں سے نہیں ملے ہوں گے۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں ابتدا سے، بنیاد سے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو دعویٰ جات کیے وہ کس بنیاد پر کیے۔ مرزا غلام قادیانی نے کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا کہ میں وہی عیسیٰ ہوں، وہی مسیح موعود ہوں جس کا اس امت کے آخر میں آنے کا وعدہ کیا گیا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بنیاد کی طرف جانا ہوگا۔ اس کے لیے ہم آپ کے اوپر سب سے پہلے یہ واضح کرتے ہیں کہ اس امت میں عیسیٰ کے آنے کے حوالے سے جو عقیدہ نظریہ پایا جاتا تھا یا جو پایا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ جب ماضی میں جائیں تو بنی اسرائیل کے آخر میں، یعنی بنی اسرائیل کے شروع میں موسیٰ کو بھیجا گیا، اور بنی اسرائیل کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا گیا۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل پر حق ہر لحاظ سے کھول کر واضح کیا، تو اس وقت کے ملاٹوں کو جب ان سے خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے اوپر کفر و کذب کے فتوے لگائے، توہین رسالت کے، فساد فی الارض کے فتوے لگائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ جب عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھایا گیا تو یہاں پر عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی صلیب پر موت ہوگی، لیکن تیسرے دن وہ زندہ ہو گئے، اور زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک مزید زمین پر رہے۔ اس کے بعد وہ آسمانوں پر چلے گئے، خدا نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ لیکن یہاں پر مسلمانوں کا اختلاف ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی صلیب پر موت نہیں ہوئی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں صلیب پر چڑھنے نہیں دیا، اس کے برعکس اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں میں بعض گروہ ایسے ہیں، بعض افراد، بعض لوگ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ صلیب پر تو عیسیٰ ابن مریم کو ہی چڑھایا گیا، لیکن ان کو زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا، بلکہ موت دینے کے بعد ان کے جسم کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن جو عقیدہ و نظریہ جو عام مشہور ہے، عام ہے، وہ یہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو جب صلیب پر چڑھایا گیا تو عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھر ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں امت محمد کے آخر میں عیسیٰ کو دوبارہ دنیا میں بھیجوں گا۔ اب یہ وعدہ کہتے ہیں کہ کیا گیا محمد کے ذریعے۔ اسی حوالے سے جب وقت آیا، دنیا میں ایسے حالات بنے، تو مرزا غلام قادیانی نے اٹھ کر یہ دعویٰ کیا کہ میں وہی عیسیٰ ہوں، وہی مسیح ہوں جس کا تم سے محمد کے ذریعے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب کوئی بھی شخص اس دعوے کو مان سکتا ہے، مرزا غلام قادیانی کی اس بات کو مان سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کو جب مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، تو آپ کو حقائق کا علم ہے؟ کیا آپ کو واقعتاً حق کا علم ہے کہ
جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں یا جو عقائد و نظریات عیسیٰ کے آنے کے حوالے سے دنیا میں موجود ہیں وہ حقیقت ہیں، ان میں حقیقت کا کتنا اثر ہے یا کس قدر ان میں حقیقت موجود ہے، باطل کیا ہے، اگر تو آپ کو حقیقت کا مکمل علم ہے، یعنی جو عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں وہ ایز اٹ از بالکل وہی ہیں، تو پھر بلا شک و شبہ اگر کوئی شخص اٹھتا ہے، ایسا دعویٰ کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس دعوے کے مطابق ہے، سچا ہے، تو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو بنیاد کا ہی علم نہیں تو پھر کسی کو بھی تسلیم کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو بنیاد کی طرف آنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ رسول یعنی جس مسیح نے آنا تھا اس نے آنا کس طرح تھا، یعنی رب جو ہے وہ کس طرح اور کب مسیح کو رسول کو بھیجتا ہے۔ رب نے وعدہ کیا تھا تو وعدہ کیسے کیا تھا، کیوں کیا تھا، ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں گے۔ ان کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں بنیاد کی طرف۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول کب بیس کیا جاتا ہے اور وہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مسیح کے بھیجنے کا۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ لفظ جو ہے، جو الفاظ ہیں مسیح موعود، کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ اب مسیح موعود کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے آتے ہیں اس کی طرف۔ لفظ ہے مسیح، مسیح کسے ہے؟ مسیح لفظ بنتا ہے سین ماس، آگے یہ ہے، پھر آ جاتا ہے ہا۔ مسیح کا مطلب ہے کہ کوئی شے خراب ہے تو آپ اگر اس کی طرف جاتے ہیں تو آپ اس شے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سے جتنی بھی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ نکل کر دور ہو کر اس شے میں ہا آ جائے۔ ہا یعنی پرفیکشن آ جائے، وہ شے بہترین ہو جائے، واپس اپنی اصل حالت میں آ جائے۔ یہ ہے مطلب مسیح کا۔ یعنی مسیح کا مطلب ہے کہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ جب دنیا میں ایسے حالات پیدا ہوں گے، ایسی نوبت آئے گی کہ جب میرے علاوہ دنیا کے حالات کو کوئی اور ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، یعنی دنیا میں اتنی خرابیاں ہو جائیں گی، تم میں اتنی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی کہ ان خرابیوں کو میرے علاوہ کوئی بھی دور نہیں کر سکے گا، تو پھر میں ہی ان خرابیوں کو آ کر دور کروں گا۔ یعنی مسیح کا مطلب یہ ہے، رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں آ کر جو بھی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو نکال کر ہر شے میں ہا یعنی پرفیکشن لے آؤں گا۔ آگے آتا ہے لفظ موعود۔ موعود کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ بنتا ہے وعدے سے۔ وعدہ کسے کہتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعدہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی سے کچھ چاہیے تو آپ کہتے ہیں جی جب وقت آئے تو کیا آپ مجھے یہ شے دو گے؟ تو کہتا ہے ہاں جی میں وعدہ کرتا ہوں جب وقت آئے گا تو میں آپ کو یہ شے دے دوں گا۔ اسے کہتے ہیں وعدہ۔ یعنی وعدہ کسے کہتے ہیں؟ وعدہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی شے کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس وہ شے نہیں ہے، آپ اس کے لیے کسی دوسرے کے محتاج ہیں، تو کوئی دوسرا جو ہے وہ آپ کو وہ شے دینے یعنی آپ کی حاجت پوری کرنے کی گارنٹی دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ کی یہ حاجت پوری کروں گا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں وعدہ۔ تو موعود کا مطلب یہ ہے کہ رب جو ہے وہ وعدہ کر رہا ہے، رب وعدہ کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے۔ کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے؟ مسیح موعود مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی رب کی طرف رخ کرتا ہے، رب کو کہتا ہے کہ اے میرے رب میری پریشانی دور کر، میری مصیبت دور کر، میری تکلیف دور کر، تو آگے سے رب یہ کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں جب ایسے حالات آئیں گے کہ واقعتاً میرے علاوہ تمہاری مصیبت کو، تمہاری پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، تو میں آؤں گا، میں آؤں گا، میں آؤں گا۔ یعنی میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ وہ وقت نہیں آ جاتا۔ اس کو آپ ایک آسان سی مثال سے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک مشین ہے، آپ کی مشین کا جو خالق ہے وہ میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے وہ مشین کیسے بنائی ہے، میں وہ مشین آپ کو دیتا ہوں، آپ وہ مشین استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ کچھ عرصہ اس مشین کو استعمال کریں گے تو اس مشین کے بارے میں بہت سارا علم آپ کو مل جائے گا۔ یعنی جب میں مشین آپ کو دوں گا، آپ مجھ سے مشین لیں گے، جس دن آپ نے مجھ سے مشین لی اس دن آپ کو اس مشین کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ اس مشین کو استعمال کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، تو آپ کے پاس خود بخود اس مشین کے بارے میں علم آتا چلا جائے گا کہ وہ کیسے آن ہوتی ہے، کیسے آف ہوتی ہے، کیسے چلتی ہے، اس کے اندر کس کس طرح کے پارٹس ہیں، وہ کیسے فنکشن کرتے ہیں۔ لہٰذا بہت سارا علم اس مشین کے بارے میں آپ کے پاس آ جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے؟
ہوتا یہ ہے کہ مشین کے اندر ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے، مشین کے اندر ایک خرابی، ایک فالٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ آپ مشین کے خالق نہیں ہیں، اور آپ اس سٹیج پر، اس سطح پر ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک کمپلیکیٹڈ شے ہے، ایک قیمتی شے ہے، تو اس کو جو اس کا خالق ہے وہی ٹھیک کر سکتا ہے، جس کے پاس مکمل علم ہے وہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ خود چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، خود پنگا نہیں لیں گے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کون ہے جس کے پاس اس مشین کے بارے میں کمپلیٹ علم ہے، مکمل علم ہے، وہی اس کو صحیح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تلاش کریں گے اس سے جس کے پاس کمپلیٹ علم ہے، اور وہ کیا اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے جو اس کا خالق ہے؟ بالکل نہیں، خالق سے بڑھ کر علم رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جو مشین کا خالق ہے آپ اس سے رابطہ کریں گے، یعنی آپ مجھ سے رابطہ کریں گے۔ آپ اب مجھے کرتے ہیں فون، مجھے کہتے ہیں جی اس طرح مشین خراب ہو گئی ہے، تو برائے مہربانی آئیں، آ کر میری مشین کو ٹھیک کر دیں۔ اب میں کہتا ہوں دیکھو میں اتنی دور سے آپ کی مشین کو ٹھیک کرنے کے لیے آؤں گا، اتنی دور سے آپ کی مشین کو ٹھیک کرنے کے لیے آؤں گا، تو پہلے یہ تو دیکھ لیا جائے کہ کیا میرے آنے کی ضرورت ہے؟ اگر یہ کام میرے آئے بغیر ہی ہو جائے تو مجھے آنے کی ضرورت ہے؟ آپ خود بتائیں، آپ کو کیا چاہیے؟ میں آؤں یا آپ کو یہ چاہیے کہ میری مشین ٹھیک ہو، اس کا فالٹ دور ہو؟ اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں میں آؤں، تو پھر بھی آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں چلا جائے گا، بلکہ آپ کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ بھائی میرے آنے کی ضرورت ہے، میں کیوں آؤں؟ اور اگر واقعتاً آپ ثابت کر دیتے ہیں میرا آنا ناگزیر ہے تو پھر میں آؤں گا، لیکن اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کو کیا چاہیے؟ کہ آپ کو یہ چاہیے کہ میں آؤں، یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو مشین ہے، مشین کو جو خرابی ہے وہ دور ہو جائے، مشین ٹھیک ہو جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ یہ کہیں گا جی مجھے یہ نہیں چاہیے کہ آپ آئیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مشین کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ خرابی دور ہو جائے، جو مجھے مشکل لاحق ہے، پریشانی لاحق ہے، وہ مشکل، وہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو میں آپ کو کیا کہوں گا؟ میں آپ کو فون پر کہوں گا چلیں ایسا کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسا فالٹ ہے، آپ مجھے علامات بتائیں۔ آپ مجھے علامات بتاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فالٹ تو آپ خود دور کر سکتے ہیں۔ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا مشین چلاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے، تو جو آپ مشین استعمال کر رہے تھے آپ کے پاس اتنا علم آ چکا ہے کہ آپ یہ فالٹ دور کر سکیں۔ تو آپ آگے سے جتنی جی چاہے ضد کریں، نہیں میں نہیں کر سکتا یہ وہ، آپ کو میں کہوں گا، یعنی جو خالق ہے وہ کہے گا بھائی مجھے پتا ہے کہ یہ جو فالٹ ہے یہ آپ دور کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی دور کر سکتا ہے، صرف اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا مشین میں فالٹ پیدا ہوتا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ جا کے مشین سے یہ کر دو، میں آگے سے کہتا ہوں جی میں آؤں گا، لیکن پہلے یہ تو ثابت ہو جائے کہ میرے آنے کی ضرورت ہے۔ جب میرے آنے کی ضرورت پیش ہے کہ میں آ جاؤں گا، لیکن پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ فالٹ آپ خود نہیں دور کر سکتے؟ تو میں کہتا ہوں میں آپ کو انسٹرکشن دیتا ہوں، آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، آپ کوشش کریں تو مشین کا جو فالٹ ہے دور ہو جائے گا۔ اگر دور نہ ہوا، میرا نہ ناگزیر ہوا، میں آ جاؤں گا۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے، میں آپ کو فون پر ہدایات دیتا ہوں، آپ ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ فالٹ دور ہو جاتا ہے۔ کل کو پھر فالٹ آتا ہے، پھر خرابی آتی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب آپ کے سامنے دو چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز کہ پہلے بھی فالٹ پیدا ہوا تھا، اور پہلے فالٹ کیسے دور ہوا تھا؟ پہلے خالق کو، مالک کو آنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، اس نے مجھے ہدایات دی تھی، اس کی ہدایات کے مطابق میں نے وہ فالٹ خود دور کر لیا، کیوں؟ میرے پاس اتنا علم آ چکا ہوا تھا۔ دوسری بات جو کہ پہلے والی ہے کہ یہ مشین ہے، بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، بڑی حساس ہے، تو اس کو وہی ٹھیک کر سکتا ہے جو اس کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے۔ لہٰذا اب آپ کے سامنے یہ دو رستے ہیں، آپ کنفیوز ہوں گے، آپ شش و پنج کا شکار ہو جائیں گے کہ آیا میں جیسے پہلے ہوا تھا تو میں نے رابطہ کیا تھا وہی کروں، یا پھر صحیح تو پہلے مجھے خود ہی کرنی پڑی تھی تو میں خود ہی اس کو ٹھیک کر لوں۔ اب جب آپ کنفیوز ہوں گے، کنفیوژن ہے اس وقت دور کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ آپ پھر مجھ سے رابطہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے جو فالٹ تھا وہ چھوٹا تھا، اب کوئی ایسا فالٹ ہو میں نہ ٹھیک کر پاؤں، اگر میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا کہیں تباہی نہ ہو جائے۔ آپ پھر میری طرف رجوع کرتے ہیں، میری طرف رخ کرتے ہیں، آپ پھر مجھے رابطہ کرتے ہیں میرے ساتھ، اور آپ وہی بات کہتے ہیں کہ مشین خراب ہو گئی لہٰذا ٹھیک کر دیں۔ میں پھر وہی کہتا ہوں
کہ اگر تو میرا آنا ناگزیر ہے میں آؤں گا، لیکن اگر میرا آنا ناگزیر نہیں، وہ کام وہ فالٹ آپ خود دور کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ آپ خود دور کر لیں۔ لہذا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، آپ میری رہنمائی میں کوشش کریں، دور ہوتا ہے فالٹ ٹھیک، اگر نہیں تو میں آ جاؤں گا، میں تو ہوں ہی نا۔ دوسری بار پھر آپ میری ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مشین ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تیسری بار پھر فالٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے نتیجہ کا نکلے گا، آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ آپ مجھ سے رابطہ کرنا چھوڑ دیں گے، اور جب بھی فالٹ پیدا ہوگا آپ خود جو ہے فالٹ کو دور کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ نتائج اس کے یہ نکلیں گے، نتائج اس کے یہ نکلیں گے کہ حسب سابق فالٹ یا خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے خرابیاں بھی بڑی بڑی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو جب ایسی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی جن کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے یا خالق کی ہدایات کے بغیر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، آپ جب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو فالٹ وہ خرابیاں مزید بڑھیں گی۔ اب جب مزید بڑھیں گی آپ پھر مجھ سے رابطہ کریں گے، میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر آپ نے میری ہدایات کے مطابق چلا ہوتا، مجھ سے رابطہ رکھا ہوا ہوتا، مجھ سے میرے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہوتا، اور پھر آپ مجھے بتاتے فالٹ اور میں آپ کی رہنمائی کرتا، میری رہنمائی آپ ٹھیک کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ ہم میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، لیکن کب؟ جب میرا آنا ناگزیر ہو جائے گا۔ لہٰذا غور کرنا، آئندہ اگر جب بھی فالٹ پیدا ہو تو میرے ساتھ رابطہ ضرور رکھنا ہے، مجھے ضرور بتانا ہے، پھر میری رہنمائی میں اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اس طرح پھر سلسلہ چلتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ کہ انسان ہے ہی بھولا ہوا، وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے اس کا دماغ جو ہے محدود ہے، پرانی چیزیں ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں اور جو باقی چیزیں وہ اوپر آ جاتی ہیں، وہ پچھلی چیز بھول جاتا ہے۔ یوں اس طرح کرتے کرتے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب جب انسان رب کی طرف رخ کرتا ہے تو رب یہی وعدہ کرتا ہے کہ میں آؤں گا، میں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، میں آ کر ٹھیک کروں گا۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں انسانوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی پریشانی پیش آتی ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس پریشانی کو دور کر لیتے ہیں، نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ کوئی پیسے کا استعمال کرتا ہے، کوئی اور جو صلاحیت اس کے پاس اس کا استعمال کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں اس مشکل سے، مصیبت سے، تکلیف سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ان کا علاج، ان کی مشکل کا حل موجود ہوتا ہے، لیکن انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اب ان کو نظر یہ آتا ہے کہ بھئی رب کے علاوہ ہمیں اس مشکل سے، اس پریشانی سے، تکلیف سے کوئی نجات نہیں دلا سکتا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یا رب یا رب یا رب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یا رب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو رب آگے سے یہی جواب دیتا ہے، بھئی میں آؤں گا، میں تمہاری مشکلات کو حل کروں گا، لیکن پہلے میرا آنا ناگزیر ثابت ہو جائے، ناگزیر ہو جائے۔ اگر یہ مسئلہ، یہ پریشانی تم خود حل کر سکتے ہو تو میرے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا میں نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، میں نے تمہارے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، جیسے میں رہنمائی کرتا ہوں اس طرح تم کوشش کرو، تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ فرد واحد سے سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہ بڑھتے جب مجموعی طور پر ایک قوم یا رب کر رہی ہوتی ہے تو رب جو ہے وعدہ کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، بھائی میں آؤں گا، میں آؤں گا، میں آؤں گا، میں آ کے سب کچھ ٹھیک کروں گا، میں آ کے سب کچھ ٹھیک کروں گا، لیکن کب؟ جب میرا آنے کا وقت آئے گا، جب میرے علاوہ کوئی ان خرابیوں کو، پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک تم لوگ ان پریشانی مصیبتوں کو خود دور کر سکتے ہو یا پھر خود دور کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے۔ میں صرف تب آؤں گا جب میرے علاوہ نہ ہی کوئی ان پریشانی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے گا، جب میرا آنا ناگزیر ہوگا۔ تو یہ لفظ مسیح موعود کا معنی، مسیح موعود کا معنی یہ ہے، جیسے آپ کو پہلے مثال دی کہ میں اس وقت تک اس مشین کو ٹھیک کرنے کے لیے خود نہیں آؤں گا جب تک کہ واقعتاً میرے علاوہ کوئی دوسرا اسے ٹھیک کر سکتا نہیں۔ جب تک میرے علاوہ کوئی دوسرا ٹھیک کر سکتا ہے، آپ خود ٹھیک کر سکتے ہو، تب تک میرے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بالکل ایسے ہی اللہ جو ہے، رب جو ہے، جب انسان جو ہے وہ رب کی طرف رخ کرتے ہیں، یا رب کرتے ہیں، اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے، ان کے حل کے لیے رب کی طرف رخ کرتے ہیں، تو رب آگے سے کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے، میں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، لیکن تب جب واقعتاً میرے علاوہ کوئی اور تمہاری پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ان مصیبتوں کو، پریشانی، تکلیفوں کو تم خود دور کر سکتے تو میرے آنے کی ضرورت ہے؟ میرے آنے کی تب تک ضرورت نہیں ہے جب تک میرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، لہٰذا جب ایسا وقت آ جائے گا تو میں آؤں گا۔ یہ ہے مسیح موعود کا معنی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں، انسانوں کو، یا رب کرنے والوں کو ایسی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو کہ ان پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے انہیں رب کے علاوہ کوئی نجات نہیں دلا سکتا، تو کوئی بھی شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی میں تمہارا رب ہوں جو کہ اپنے وعدے کے مطابق آ گیا ہوں۔ تم مجھے پکارتے رہے، میں وعدہ کرتا رہا میں آؤں گا، تم مجھے پکارتے رہے، میں وعدہ کرتا رہا میں آؤں گا، تم مجھے پکارتے رہے، میں وعدہ کرتا رہوں گا، آؤں گا کب؟ جب وہ وقت آ جائے گا، لہٰذا آج جب وہ وقت آ گیا تو میں آ گیا ہوں۔ اب جو شخص بھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دنیا کو، یا اس قوم کو جس قوم میں بھیجا گیا، اس قوم کو مشکلوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے نجات نہیں دلا پاتا، تو وہ مسیح موعود نہیں بلکہ کذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے صرف لفظ، جو الفاظ ہیں مسیح موعود، اس کے معنی، اس کا مطلب۔ اب یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہے، وہ مرزا غلام قادیانی ہو یا اس کے علاوہ ہو، جو بھی اٹھا یا اٹھتا ہے، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو میں مسیح موعود ہوں، یعنی میں وہی مسیح کون؟ کہ میں وہی ہوں جس نے آ کر تمہیں مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے نجات دلانی تھی، تمہیں نیچے سے، ذلت سے نکال کر دنیا کی ایک بلند باعزت قوم بنانا تھا، میں اپنے وعدے کے مطابق آ گیا ہوں۔ اب اٹھ کر دعویٰ تو یہ کرتا ہے، لیکن اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ قوم انہی حالات میں رہتی ہے، نہ صرف انہی بلکہ اس سے بھی مزید ذلیل ہو جاتی ہے، مزید ذلت میں چلی جاتی ہے، تو وہ مسیح موعود ثابت ہوتا ہے یا رب نے اسے کذاب ثابت کر دیا؟ کیونکہ آنا کس نے ہے؟ وعدہ کس کا ہے؟ وعدہ رب کا ہے، تو رب کیسے آتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے رب کو سمجھنا پڑے گا۔ رب کیسے آتا ہے ہم وہ بعد میں اور پہلو سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک اور پہلو سے یہ حقائق جو ہے سامنے رکھتے ہیں کہ رب کیسے آتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ماضی میں جائیں، کیا یہ مسیح موعود کا وعدہ صرف مسلمانوں سے کیا گیا؟ اس امت سے، اس قوم سے کیا گیا؟ یا پھر یہ تو سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے؟ کیا مسیح موعود یعنی رسول پہلی دفعہ آنا تھا یا آنا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ محمد کیا تھا؟ محمد مسیح موعود تھا۔ عیسیٰ ابن مریم کیا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم جو مسیح موعود تھا۔ موسیٰ کیا تھا؟ مسیح موعود۔ اس طرح اور پیچھے چلے جائیں، جو رسول آئے وہ کیا تھے؟ وہ مسیح موعود ہی تو تھے، اور کیا تھے؟ تو مجھے یہ ذرا یہ بتائیں کہ محمد جو کہ مسیح موعود تھا، مسیح موعود مطلب کیا ان لوگوں سے جب محمد آیا، محمد کے آنے سے پہلے جو لوگ موجود تھے، کیا ان سے وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ میں تمہیں مسیح بھیجوں گا، رسول بھیجوں گا؟ یعنی کیا عیسیٰ ابن مریم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد پھر جب تم ذلیل ہو جاؤ گے، ذلت میں چلے جاؤ گے، تمہیں دنیا میں تکالیف کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سامنا ہوگا، تو تمہیں اس ذلت سے نکالنے کے لیے میں پھر، یعنی رب پھر اپنا رسول بھیجے گا، مسیح بھیجے گا؟ عیسیٰ ابن مریم نے نہیں کہا تھا، وعدہ کیا گیا تھا نا۔ تو کون آیا تھا؟ محمد۔ تو جب محمد آیا تھا تو کیا جس خطے میں، جس قوم میں آیا تھا، وہ قوم ویسی کی ویسی رہی جیسی محمد کے آنے سے پہلے تھی؟ اس قوم کے حالات ویسے کے ویسے رہے جیسے حالات اس قوم کے محمد کے آنے سے پہلے تھے؟ محمد کے آنے سے پہلے وہ قوم ذلیل و رسوا ہو رہی تھی، جہالت میں تھی،
گمراہیوں میں تھی، ذلت کی گھاٹیوں میں تھی، گہرائیوں میں تھی، لیکن جب محمد آیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ محمد کے آنے کے بعد محمد کی زندگی میں محمد نے اس قوم کو ذلت سے نکال کر دنیا کا وارث بنا دیا۔ جب محمد کی وفات ہوئی، دنیا سے گیا، تو اس وقت ایک وسیع ریاست قائم کر کے چلا گیا، ایسی ریاست جس نے بعد میں پوری دنیا کو ٹکر دی، چیلنج دی ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح عیسیٰ ابن مریم کو دیکھیں، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ تو پوشیدہ ہیں، لوگوں کو نہیں پتا۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو کوئی کہتے ہیں مر گیا، کوئی کہتے ہیں آسمانوں پر چلا گیا۔ کیسے چلا گیا؟ آیا تھا، اس نے دعوت دی تھی، جب دعوت دی تو بھائی وہ کوئی کہتے ہیں قتل ہو گیا، پھر کوئی کہتے ہیں جی وہ آسمانوں پر زندہ چلا گیا۔ یعنی رب نے بھیجا، کس لیے بھیجا؟ اس قوم کو مصیبت سے، ذلت سے نکالنے کے لیے، عزت دینے کے لیے، ماننے والوں کو عزت دینے کے لیے، اور وہ ان کو عزت دلائے بغیر واپس چلا جاتا ہے۔ کیا رب کا یہ قانون ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو وہ تو رسول ثابت نہیں ہوتا، وہ تو سچا ثابت نہیں ہوتا۔ اب لوگوں کو حقائق کا نہیں پتا، اگر حقائق کا پتا ہو تو پھر ان کو پتا چلے کہ عیسیٰ ابن مریم نہ صرف ایک لمبی مدت تک زندہ رہا، بلکہ اس کی موجودگی میں اس نے ایک بہت وسیع ریاست سٹیٹ قائم کی۔ وہی ریاست پھلی پھولی، پھیلی بڑی ہوئی، اور جس کو آج اب دنیا عیسائیت کے نام سے جانتے ہیں۔ اتنی وسیع ریاست کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس طرح جب موسیٰ آیا، موسیٰ نے کیا کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسیح موعود کے بارے میں قوانین آپ کے اوپر واضح ہو گئے کہ جب آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو کیا وہی ہوا جو مرزے کے آنے کے بعد ہوا؟ کیا وہ ہوا جو محمد کے آنے سے ہوا؟ کیا وہ مرزے کے آنے سے وہ ہوا؟ اگر تو وہ ہوا مرزا مسیح موعود، اگر وہ نہیں ہوا تو مرزا مسیح موعود کیسے ثابت ہوتا ہے؟ بھائی مسیح موعود، ذرا غور کریں، مسیح کا مطلب کیا ہے؟ رب کہہ رہا ہے میں خود آؤں گا اور تمام خرابیوں کو دور کر کے ہر شے کو پرفیکٹ کر دوں گا۔ یہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں اس وقت تک یہ وعدہ کرتا رہوں گا آنے کا، جب تک کہ میرے آنے کا وقت نہیں ہو جاتا۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ رب صدیوں تک یہ وعدہ کرتا رہے، میں آؤں گا، میں آ کر سب کچھ پرفیکٹ کروں گا، میں آؤں گا، میں سب کچھ پرفیکٹ کروں گا، میں آؤں گا تو ذلت سے نکالوں گا، عزت دوں گا۔ رب صدیوں تک یہ وعدہ کرتا رہے، اور جب وہ وقت آئے اور کوئی اٹھ کر دعویٰ کرے اور واقعتاً وہ رب ہو، رب کا بھیجا ہوا ہو، اور دنیا میں ہاں نہ آئے، پرفیکشن نہ آئے، رب جو وعدہ کرتا رہا صدیوں تک وہ اپنے وعدے کے مطابق نہ کر پائے، دنیا ویسی کی ویسی رہے، تو ایسا تو رب بھی ثابت نہیں ہوتا، وہ تو رب جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، وہ تو رب کمزور اور ذلیل ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی مرزے کو ماننے والے لوگ اپنے عمل سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ رب انتہائی کمزور ہے، رب وعدے کا جھوٹا ہے، رب جھوٹے وعدے کرتا رہا، رب ذلیل ہے، یعنی رب کو ہر طرح کی اپنے عمل سے گالیاں دیتے ہیں۔ اب ذرا خود غور کریں، کیا آپ میں عقل نہیں ہے کہ صدیوں تک رب وعدہ کرے میں آؤں گا، کیوں آؤں گا؟ تمہیں مصیبتوں سے، تکلیف سے، پریشانیوں سے نکالیں گے، نہ صرف نکالنے کے لیے بلکہ تمہیں زمین کا وارث، زمین کا مالک بنانے کے لیے میں آؤں گا، میں زمین کی اصلاح کرنے کے لیے آؤں گا۔ اور جب وہ آتا ہے تو جو وعدہ کرتا رہا اس کے مطابق کچھ بھی نہ کر پائے، وہ رب ثابت ہوتا ہے؟ اس کے باوجود اگر آپ ضد کرتے وہ رب ہی تھا، یعنی وہ سچا ہی تھا، تو اس کا مطلب ہے جو رب ہے وہ تو بڑا کمزور ہے۔ یہ دنیا والے اس سے طاقتور ہیں، یہ حکومتیں اس سے طاقتور ہیں، یہ فرقے، یہ گروہ، یہ لوگ طاقتور ہیں رب سے۔ آپ اپنے عمل سے کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہی نہیں کہہ رہے؟ اس بنیاد پر بھی آپ کے اوپر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا غلام قادیانی مسیح موعود نہیں بلکہ کذاب تھا۔ کون سا کذاب؟ ابھی آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو رب کے جو قوانین ہیں ان کو جاننا ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں، رب کے قوانین کو جاننے کے لیے ایک فارمولہ استعمال کرتے ہیں، ایک کلیہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ فارمولہ، وہ کلیہ کیا ہے؟
اللہ یعنی رب العالمین کیا ہے، کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، ہم یہ بحث نہیں کرتے، ہم یہ بحث نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے کیسا کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، یہ جاننا ہے تو اس کی کسی بھی تخلیق کو سامنے رکھ لیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی کیسا کاریگر ہے، اچھا کاریگر ہے، بہتر کاریگر ہے یا برا ہے، صحیح کام کرتا ہے یا خراب کرتا ہے، یہ جاننا ہے تو آپ اس کی تخلیق، اس کے کام کو دیکھو۔ اس کی شکل آپ کو نہیں بتائے گی کہ میں بڑا زبردست کاریگر ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کا کام بتائے گا آپ کو، اس کا عمل بتائے گا۔ تو رب کیسا ہے، کون ہے، کیا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے رب سامنے ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ رب کا عمل، رب کا کام آپ کے سامنے ہو، آپ رب کے کام سے رب کو بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس فارمولے کے تحت رب کا کوئی کام، کوئی عمل اپنے سامنے رکھتے ہیں، کوئی تخلیق، ایسی کریشن کہ جس کے بارے میں کوئی بھی یہ کلیم نہ کر سکے کہ بھئی اس کو میں نے تخلیق کیا، میں نے خلق کیا ہے، یا اس میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ جب اس کو خلق کیا گیا تو اس وقت میں بھی موجود تھا، میرے سامنے خلق ہوئی، نہیں، بلکہ ہر کسی کا اتفاق ہو کہ یہ کام اسی کا ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، یہ جو خالق و مالک ہے اسی کا کام ہے، یہ رب العالمین، یہ اللہ ایشور گاڈ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کسی درخت کو سامنے نہیں رکھتے۔ کیوں؟ انسانیت کی مداخلت ہے۔ کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے، بھائی آج دیکھو سائنس کے پاس اتنا علم ہے، اس کا ہو سکتا ہے بیج انسانوں نے بنایا ہو، انسان نے اس میں مداخلت کی ہو۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو زمین ہے، زمین جس پر انسان رہ رہے ہیں، یعنی زمین پہلے ہی ہے انسان، تو زمین پہلے ہے، کیونکہ زمین انسانوں پر نہیں رہ رہی بلکہ انسان زمین پر رہ رہے ہیں۔ تو جو چیز نیچے ہے وہ پہلے ہے، جو اوپر ہے وہ بعد میں ہے۔ جیسے پلیٹ ہے اور کھانا ہے، تو کیا پہلے کھانا آئے گا یا پہلے پلیٹ آئے گی؟ پہلے تو پلیٹ آئے گی، کھانا تو پھر آئے گا۔ ایسے ہی زمین پہلے ہے یا انسان؟ تو پتا چلا کہ زمین پہلے ہے، انسان تو بعد میں آئے۔ جب زمین پہلے ہے تو کیا کوئی بھی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ جی زمین کی تخلیق میں ہمارا بھی حصہ ہے؟ نہیں، بلکہ زمین ایک ایسی تخلیق ہے جس کے بارے میں کسی بھی مذہب، کسی فرقے، کسی گروہ، کوئی بھی ذہن رکھنے والا جو شخص ہے وہ متفق ہے کہ یہ اللہ گاڈ ایشور کا کام ہے۔ اگر وہ اللہ گاڈ ایشور یعنی ان الفاظ کو نہیں تسلیم کرتا، وہ مذہبی نہیں ہے، اس کا مذہب کے ساتھ اگر تعلق نہیں ہے، پھر بھی وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ یہ اسی کا کام ہے جس نے کائنات بنائی ہے۔ بے شک وہ یہ کہے کہ کائنات نے بنایا ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہے گا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ زمین میں غور کرتے ہیں۔ جب ہم زمین میں غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ زمین بظاہر دیکھنے میں فلیٹ ہے، یعنی چپٹی ہے، اور سٹیٹک ہے، ٹھہری ہوئی، ساکت۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا زمین چپٹی، فلیٹ اور ساکت، سٹیٹک، ٹھہری ہوئی ہے؟ تو جب تک یہ راز نہیں کھلا تھا، سائنس جسے کہتے ہیں اس نے ترقی نہیں کی تھی، اسٹیج پر انسان نہیں پہنچا تھا، تب تک اکثریت یہی کہتی تھی، دنیا میں یہی عقیدہ و نظریہ پایا جاتا تھا کہ زمین فلیٹ ہے، ٹھہری ہوئی ہے، یعنی سٹیٹک ہے۔ لیکن آج کیا آج آپ کے اوپر یہ چیز واضح نہیں ہو گئی کہ زمین تو گیند کی طرح گول ہے، اور سٹیٹک نہیں بلکہ ملٹی ڈائریکشن میں سفر کر رہی ہے اور انتہائی تیز رفتاری سے؟ اب اگر آپ زمین پر ہیں تو آپ کو زمین گول تو نظر نہیں آتی، فلیٹ نظر آتی ہے، اونچی نیچی نظر آتی ہے، اور اگر باہر ہیں تو گول، گیند کی طرح گول۔ زمین کے اوپر ہیں، آپ کو ٹھہری ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر زمین سے پیچھے ہٹ جائیں گے
تو آپ کو سفر کرتی ملٹی ڈائریکشن میں نظر آئے گی، اپنی محور پر گھومتی ہوئی، یعنی ملٹی ڈائریکشن میں ہر سمت میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کر رہی ہے۔ اب میں آپ سے سوال ذرا غور کریں، کیا ایک شے ایک ہی وقت میں گول اور فلیٹ ہو سکتی ہے؟ ایک ہی وقت میں اسٹیٹک ٹھہری ہوئی اور سفر کرتی ہوئی، وہی ملٹی ڈائریکشن میں سفر کرتی ہوئی ہو سکتی ہے؟ انسان کی نظر سے دیکھا جائے تو نہیں، لیکن رب کا کام ایسا ہے، آپ نے خود دیکھ لیا۔ زمین چپٹی ہونے کے باوجود گول ہے، گول ہونے کے باوجود چپٹی ہے، ساکت ہونے کے باوجود سفر کرنے کے باوجود ساکت ہے۔ یعنی رب کا قانون کیا ہے؟ رب کا قانون یہ ہے کہ رب جو بھی کام کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے۔ یہی رب اور انسان میں فرق ہے۔ انسان اگر کوئی کام کرے گا تو انسان صرف فلیٹ شاہی بنا پائے گا، ایک ہی وقت میں فلیٹ اور گول نہیں بنا پائے گا، ایک ہی وقت میں لمبا اور چھوٹا، موٹا پتلا نہیں بنا پائے گا۔ لیکن رب کی یہ سنت ہے، رب کا یہ قانون ہے، یہی وہ شے ہے جو انسان اور رب میں امتیاز کرتی ہے، فرق کرتی ہے، کہ انسان وہ نہیں کر سکتا جو رب ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان اور ہے، اور یعنی کانا ہے، اور رب دو آنکھوں والا ہے، اور نہیں ہے، یعنی رب دونوں سائڈوں سے کرتا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے کیا چیز ہے؟ آپ کے سامنے یہ قانون آیا کہ آپ کا جو رب ہے اس نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، ظاہر اور باطن۔ ظاہر اور باطن ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ظاہر میں زمین فلیٹ ہے، باطن میں گول ہے۔ ظاہر میں زمین سٹیٹک ہے، ٹھہری ہوئی ہے، باطن میں سفر کر رہی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ چیز آئی کہ جو رب ہے وہ کام کیسے کرتا ہے۔ جو ہمارا رب ہے، جو رب العالمین ہے، رب کا کام کرنے کا اسلوب، قانون، طریقہ یہ ہے کہ اس نے ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا ہے، اور یہ قرآن میں آیت بھی ہے، سورہ الذاریات میں، وَخَلَقْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، اور خلق کیا ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا۔ اور نہ صرف جوڑا خلق کیا، بلکہ آپ دیکھیں کہ ظاہر اور جو باطن ہے دونوں 180 ڈگری ایک دوسرے کی ضد ہے، الٹ ہیں، 180 ڈگری الٹ۔ یعنی رات ہے تو دن بھی ہے، آگ ہے تو پانی بھی ہے، آسمان ہے تو زمین بھی ہے۔ اور رب کا کام اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک دونوں چیزیں موجود نہ ہوں۔ زمین رب کا کام تب ثابت ہوتی ہے جب اس میں گولائی بھی ہو اور فلیٹ پن بھی ہو۔ اگر صرف فلیٹ ہوگی تو وہ رب کا کام نہیں ہے، وہ انسان کا کام ہوگا۔ اگر صرف گول ہوگی تو وہ رب کا کام نہیں، انسان کا کام ہوگا۔ رب کا کام تب ہے جب گول اور فلیٹ بیک وقت ہوں۔ رب کا کام تب ہے جب روشنی اور اندھیرا موجود ہوں، دونوں ہوں۔ اب رب کے کام میں پہلے کیا ہے یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ پہلے کیا ہے؟ ظاہر، کیونکہ پہلے تو وہی آئے گا نا جہاں انسان کی جو رسائی ہے، جہاں انسان موجود ہے، پہلے تو وہی آئے گا۔ اور رب کا قانون بھی دیکھا جائے تو رب کا قانون کیا ہے؟ رات اور دن کو لے لیں، پہلے کیا ہے؟ اندھیرا، پھر دن، روشنی، یعنی پہلے رات ہے پھر روشنی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر روشنی آ جائے گی تو پھر اندھیرے کا تو کوئی تک نہیں بنتا۔ اندھیرا کیسے آ سکتا ہے؟ آتی روشنی ہے، اندھیرا نہیں آتا، آتی تو روشنی ہے۔ یعنی آپ کے سامنے یہ قانون واضح ہو گیا کہ رب جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ بات کی بات ہے، کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن یہ واضح ہو گیا کہ جو ہمارا رب ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ دو پہلوں سے کرتا ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، اس کا کام جوڑے میں ہوتا ہے، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ ظاہر اور باطن ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ اور پہلے کیا آتا ہے؟ پہلے گویا کہ رات۔ اس طرح آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول کا یعنی مسیح کا بھیجنا کیا رب نے وعدہ کیا ہوا یا نہیں؟ مسیح کی بعثت کا، مسیح کے بھیجے جانے کا وعدہ کسی انسان کا ہے یا رب کا ہے؟
اگر تو یہ وعدہ انسان کا ہے تو پھر صرف جھوٹا یا سچا آئے گا، یعنی ایک ہی آئے گا۔ لیکن اگر یہ وعدہ، یہ کام رب کا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ صرف سچا آئے اور جھوٹا نہ آئے؟ صرف سچا آئے اور جھوٹا نہ آئے، کیوں؟ رب کا کام تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ اگر مسیح کے آنے کا وعدہ رب کا ہے تو پھر رب کا قانون یہ ہے، رب کا کام یہ ہے کہ سچے کے ساتھ ایک جھوٹا بھی ہو۔ اب دونوں اکٹھے نہیں آئیں، پہلے کیا آتی ہے رات؟ پہلے جو جھوٹا ہے وہ آئے گا۔ رب نے جو قانون بنایا وہ کیا ہے؟ پہلے جھوٹا آئے گا، کذاب آئے گا، یعنی پہلے بھی سچے کے آنے سے پہلے، رب کے آنے سے پہلے رب پہلے ایک جھوٹا کذاب لے کر آئے گا، کیونکہ اس کے بغیر رب کا کام مکمل نہ ہوتا، رب کا کام ہی ثابت نہیں ہوتا، کسی بھی پہلو سے عبور کر لیں۔ یوں رب نے یہ قانون بنا دیا، رب کا یہ قانون ہے، رب کے قانون کے مطابق سچے کے آنے سے پہلے ایک کذاب آتا ہے، وہ رب کا لایا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ رب نے اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ اب اس قانون کے مطابق میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر مرزا غلام قادیانی سچا تھا تو اس کے آنے سے پہلے ایک ایسا کذاب لازم آنا چاہیے تھا جو رب کا لایا ہوا ہوتا، کیوں؟ سچے کے آنے سے پہلے کذاب کا آنا رب نے قانون میں کر دیا۔ سچا اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے پہلے ایک کذاب آ نہ چکا ہو اور وہ رب کا لایا ہوا نہ ہو وہ کذاب۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی تو اپنی کتابوں میں خود لکھتا ہے کہ جب سے رب نے مسیح موعود کا وعدہ کیا ہے تب سے لے کر اب تک مجھ سے پہلے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ وہ خود لکھ رہا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نمبر ایک، اگر وہ سچا ہوتا تو اسے اس قانون کا نہ علم ہوتا؟ اسے اس قانون کا علم ہوتا۔ جب اسے اس قانون کا علم ہوتا تو وہ دعویٰ کرتا؟ کبھی بھی نہیں، کیوں؟ اسے پتا ہوتا میں خود کذاب ثابت ہو جاؤں گا۔ اگر میں واقعتاً رب کا بھیجا ہوا ہوں تو میں اس وقت تک کھڑا نہیں ہوں گا جب تک رب مجھے کھڑا نہ کرے، اور رب کب کھڑا کرے گا؟ مجھ سے پہلے اس کو کذاب لانا پڑے گا۔ لیکن جو کذاب ہوتا ہے اسے رب کے اس قانون کا علم ہوتا ہے؟ نہیں علم ہوتا، جس کی وجہ سے وہ مارا جاتا ہے، وہ دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی خود یہ اپنی کتابوں میں روحانی خزائن میں لکھ رہا ہے کہ جب سے رب نے وعدہ کیا ہے مسیح کے بھیجے جانے کا تب سے لے کر اب تک کہتا ہے کہ میں مرزا غلام قادیانی واحد ایسا شخص ہوں جس نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو سب سے پہلے میں نے دعویٰ کیا، اس وجہ سے مجھے مان لو، مجھے مانو، یہ میرے سچا ہونے کی پہچان ہے۔ رب کہہ رہا ہے یہ تیرے کذاب ہونے کی پہچان ہے۔ یوں اس بنیاد پر، اس پہلو سے بھی وہ بتائیں سچا ثابت ہوتا ہے یا کذاب ثابت ہوتا ہے؟ اگر وہ سچا تھا تو رب کے قانون کے عین مطابق دنیا قادیان کو، دنیا مرضیت کو، جو خود کو احمدی کہلواتے ہیں، ان کو ثابت کرنا پڑے گا مرزے سے پہلے ایک کذاب ثابت کرنا پڑے گا۔ اور پھر دوسری چیز، جب اندھیرا ہوتا ہے اور سورج روشنی آتی ہے تو روشنی کے آنے کے بعد اندھیرا قائم رہ پاتا ہے؟ نہیں، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، اندھیرا نہیں رہ پاتا۔ تو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جو مرزے کے آنے سے پہلے کذاب تھا، مرزے کے آنے سے اس کذاب کا سحر ختم ہوا، یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ کیا کر سکتے ہیں ثابت؟ دنیا کی کوئی طاقت مرزا غلام قادیانی کو، سچا تو دور کی بات ہے، ایک عقل مند بھی ثابت نہیں کر سکتی، وہ جس کی عقل میں رب کے یہ سادے سے قوانین نہ آئے۔ جو کہہ رہا ہے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور رب کے بھیجا ہوا جو ہے اس کو رب کے قوانین کا علم نہیں ہوگا؟ یہ قوانین تو آپ کو آپ کے اپنے وجود میں نظر آ رہے ہیں، ظاہر اور باطن، ہر شے سے اس کا جوڑا۔ جو مسیح ہونے کا دعویٰ دار اس کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔
اب آپ غور کریں، قرآن اٹھا کر دیکھیں تو قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں سچے کی پہچان یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب سچا آئے گا تو اسے اس وقت کے فرقے یا جن میں بھیجا جائے گا کفر و کذب کرنے والے کیا کہیں گے کہ تو کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو کیا، جو کذاب آتے رہے ان میں سے ایک کذاب ہے۔ یعنی جیسے ہر رسول کے، یعنی ہر سچے کے آنے سے پہلے کذاب آتا ہے، جو کذاب آتے ہیں تو ان میں سے ایک کذاب ہے۔ یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ سچے کو کہا جاتا ہے، یہ سچے کو کہا جاتا ہے۔ کیا مرزا قادیانی کو یہ کہا گیا تھا جب وہ آیا تھا؟ اس نے تو خود گواہی دے دی کہ مجھے یہ کہا جا سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس نے کہا میں پہلا ہوں اس چیز کا دعوے دار۔ تو جو اس چیز کا دعوے دار ہے ہی پہلا، اس کو آپ کیسے کہہ سکو گے کہ جو کذاب آتے رہے تو ان میں سے ایک ہے؟ جو سچے کے آنے سے پہلے کذاب آتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے، کیسے ثابت کر سکیں گے جبکہ وہ پہلا ہے؟ یہاں سے بھی وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں کچھ قوانین جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب آپ خود غور کریں، جب رب کا قانون یہ ہے کہ ظاہر اور باطن ہر شے سے اس کا جوڑا، یعنی سچا ہے تو جھوٹا بھی ہے۔ جھوٹا کون کب آئے گا؟ پہلے یا بعد میں؟ پہلے جھوٹا آئے گا، پھر سچا آئے گا، کیونکہ اگر سچا پہلے آ جائے تو جھوٹے کے آنے کا رستہ تو آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے۔ کچھ سچا جب آتا ہے تو سچا کیا ہوتا ہے؟ غور کریں ذرا، رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، کوئی اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں سورج ہوں، میں سورج ہوں، میں سورج ہوں، وہ جتنی چاہے دلیلیں دے لے، اس کو سورج آپ مان لیں گے اگر اندھیرا ویسے کا ویسا قائم رہے؟ بتائیں ذرا۔ نہیں مانا جائے گا۔ کب تک نہیں مانا جائے گا؟ جب تک کہ وہ اپنے آپ کو سورج ثابت نہ کرے۔ سورج کیا ہے؟ سورج یہ ہے کہ جو جب آتا ہے تو اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں سورج ہوں، میں سورج ہوں، میں سورج ہوں، نہیں، اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے وہ سورج ہے۔ ہاں، سورج کے آنے سے پہلے اگر کوئی اٹھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے تو اس کو اپنی زبان سے دعوے کرنے پڑیں گے، کہنا پڑے گا میں سورج ہوں، میں سورج ہوں، میں سورج ہوں، میں سورج ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سورج نہیں ہے۔ اب کون اسے سورج مانیں گے؟ جنہوں نے زندگی میں کبھی سورج دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندھیرے میں پیدا ہوئے، اندھیرے میں پلے بڑے، ان کو کیا پتا سورج کسے کہتے ہیں؟ ان کو روشنی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جن کو روشنی کی ایک کرن کا بھی علم ہے وہ اسے سورج نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے سورج سے تو روشنی پھوٹتی ہے، وہ تو اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ کیسا سورج ہے کہ اس کے آنے سے اندھیرا ویسے کا ویسے موجود ہے، قائم ہے؟ بالکل ایسے ہی سچا کیا ہوتا ہے؟ سچا تو رب کا نور ہوتا ہے، وہ آ کر دنیا کو منور کرتا ہے۔ سچا آ جائے اور دنیا منور نہ ہو، یعنی جب سورج آ جائے، جب سورج یعنی واقعہ جو سورج ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو کیا پھر کسی سورج کی ضرورت رہتی ہے؟ ذرا غور کریں، جب رات ہوتی ہے تو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر گھر میں بلب، لائٹیں جلاتے ہیں، گھر گھر میں بلب، لائٹیں جلاتے ہیں۔ لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو کیا پھر ان لائٹوں کی، ان بلبوں کی ضرورت رہتی ہے؟ نہیں۔ سورج کی روشنی کے سامنے بڑے سے بڑا بلب، بڑی سے بڑی لائٹ بھی بیکار ہے، بیکار ہے، ضرورت نہیں رہتی۔ اگر سورج کی موجودگی میں کوئی بلب آتا ہے، لائٹ آتی ہے تو وہ اپنی طرف کسی کو متوجہ کر پائے گا؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، اس کو وقت ہی نہیں، کوئی بھی اس کی طرف روشنی نہیں کرے گا۔ کون ہے جو سورج کو دیکھ کر، سورج کی موجودگی میں سورج کو چھوڑ کر کسی بلب کی طرف جائے؟ ممکن ہے؟ بالکل ایسے ہی اگر سچا آ جاتا ہے تو جھوٹے کا تو رستہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے سچے کے آنے سے پہلے جھوٹا آتا ہے، سچے کے آنے سے پہلے کذاب آتے ہیں۔ سچا آ جائے تو پیچھے رستہ ہی بند ہو جاتا ہے، کوئی چاہ کر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی چاہ کر بھی سامنے نہیں آ سکتا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مرزا قادیانی اگر سچا تھا تو اس کے بعد تو کچھ چاہ کر بھی دعویٰ نہ کر پاتا، کسی کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا، کسی کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا۔
نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ سچے کے آنے کے بعد رستہ ہی بند ہو جاتا ہے، دروازے بند ہو جاتا ہے۔ سچا جو ہے رب نے کہا ہے، رسول کی مثال کس کسی ہے؟ سورج کسی، جو رب کا رسول ہوتا ہے۔ رسول جو رب ہوتا ہے نا، تو کہے جب سورج یعنی رسول چلا جائے دنیا سے، رسول دنیا سے چلا جائے، تو اس کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سورج ہونے کا دعویٰ کرے۔ نہیں، تم نے چاند بننا ہے، سورج سے روشنی لے کر آگے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ رات جب ہو جاتی ہے تو اس وقت تک کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ سورج ہونے کا دعویٰ کرے یا بطور سورج سامنے آئے، جب تک کہ سورج کے آنے کا وقت نہیں ہو جاتا۔ جب تک سورج کے آنے کا وقت نہیں ہوتا تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ چاند بننا ہے، یعنی سورج کی روشنی کو آگے منعکس کرنا ہے، نہ کہ اپنی روشنی کے دعوے دار بن بیٹھو۔ وہ جو ستارے رات کو کرتے ہیں وہ نہیں کرنا، چاند بننا ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی اگر سچا ہوتا تو اس کے آنے کے بعد کسی اور کی ضرورت پیش آتی؟ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی تو خود کہہ کر گیا کہ اے لوگوں، میرے بعد اور بھی 10,000 یا اور بھی بہت سارے آ سکتے ہیں۔ یہ کون کہے گا؟ اے لوگوں، میرے بعد دوسرا بھی آ سکتا ہے جس کا یہی دعویٰ ہو۔ یہ کون کہے گا؟ یہ تو کذاب کہے گا۔ اگر آپ سچے ہو تو آپ یہ کہو گے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہو جی آپ کی مشین خراب ہے، کوئی آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے جی میں کاریگر ہوں، میں کاریگر آپ کی مشین ٹھیک کر دوں گا، وہ آتا ہے مشین ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، کیوں جائے گا؟ اگر کاریگر ہے تو مشین ٹھیک کر کے جائے گا نا۔ اگر وہ کاریگر ہے، واقعتاً کاریگر ہے، تو مشین ٹھیک کر کے جائے گا۔ جب مشین ٹھیک کر کے جائے گا تو کیا وہ یہ کہہ کر جائے گا کہ کسی اور کو بلا لو یا کسی اور کا انتظار کرو، دوسرے کاریگر کا انتظار کرو؟ یہ وہی کرے گا جو جھوٹا ہوگا، جو کاریگر نہیں ہوگا، جو پنگا لے گا۔ جب وہ مزید بگاڑ پیدا کر پائے گا تو اس کو پتہ چل گیا میں جھوٹا ہوں، میں نہیں کر سکتا کام، تو دم دبا کر بھاگے گا، آپ کو لارا لگا جائے گا، کسی دوسرے کاریگر کی طرف دیکھو، کوئی دوسرا تلاش کر لو۔ وہ اگر واقعتاً کاریگر ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جاتے ہوئے یہ کہہ کے جائے گا کہ کوئی اور کاریگر تلاش کر لو، کسی اور کی طرف دیکھو، کوئی اور بھی آ جائے گا۔ نہیں، وہ مشین جب ٹھیک کرے گا تو چھاتی ٹھوک کے کہے گا کہ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کی مشکل تھی، پریشانی تھی، جو مشین میں فالٹ تھا، انہیں دور کر دیا، اب بے فکر ہو جو، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مشین چلا کے دیکھو چلتی ہے نہیں چلتی، اب مشین خود بتائے گی کہ کاریگر کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو جب سچا آیا ہے، واقعاً کاریگر آیا ہے، وہ مشین ٹھیک کرے گا۔ اب مشین چلائیں گے تو کیا مشین آپ کو کہے گی نہیں میں ابھی بیمار ہوں، مجھے کاریگر چاہیے، مجھے ڈاکٹر چاہیے؟ کہے گی؟ نہیں کہے گی۔ اب کوئی آتا ہے اٹھ کا دعویٰ کرتا ہے میں مسیح موعود ہوں، مسیح موعود یعنی میں دنیا کے حالات ٹھیک کرنے آیا ہوں، پوری زمین کے حالات ٹھیک کرنے آیا ہوں، پوری زمین کو پرفیکٹ کرنے، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس مشین کی خرابیاں دور کرنے آیا ہوں۔ اور وہ آ کر یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ بھائی اور کاریگروں کا انتظار کرو۔ وہ سچا ہو سکتا ہے؟ یہی تو اس کے جھوٹا، اس کے کذاب ہونے کی پہچان ہے۔ وہ آیا، اس نے دعویٰ کیا کاریگر ہونے کا، فالٹ ویسے کے ویسے موجود ہے، ویسے کے ویسے کیا، اس کے آنے کے بعد تو مشین اور خراب ہو گئی، اور فرقے، گمراہیاں، ذلتیں اور پھیل گئیں اور بڑھ گئیں۔ اب ذرا غور کریں، آپ کی مشین خراب ہے، کوئی آتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے جی میں کاریگر ہوں۔ کون سا کاریگر؟ سب سے بہتر کاریگر، مجھ سے بہتر کاریگر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ آپ اسے مان لیتے ہاں جی ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ ہماری مشین ٹھیک کر دیں۔ اب وہ مشین ٹھیک کرنے کے لیے پنگے لیتا ہے، اس کے بعد دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، اور جاتے جاتے آپ کو یہ کہہ جاتا ہے کہ دیکھتے رہو، اگر کوئی اور کاریگر نظر آتا ہے نا تو اس کو بلا لینا، اس کو پکڑ لینا۔ اور جب وہ دم دبا کے بھاگتا ہے، نتیجہ کا نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے مشین پہلے سے اور زیادہ خراب ہو جاتی، اور پہلے تو پھر کم خراب تھی، کم فالٹ تھے، اس کے پنگا لے کر جانے سے مشین اور تباہ ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اب یہ بتاؤ وہ کاریگر ثابت ہوتا ہے؟ دعویٰ اس کا تھا سب سے بہتر کاریگر ہونے کا،
اس کا عمل ثابت کر کے جا رہا ہے وہ سب سے بہتر، کہ وہ سب سے نیچے والا، وہ تباہ کرنے والا، تباہی پھیلانے والا تھا، اور انتہا کی تباہی پھیلانے والا، اس سے بڑا کوئی فراڈیا تھا ہی نہیں۔ تو مرزا آیا، کیا دعویٰ تھا؟ مسیح موعود، جی میں آیا ہوں پوری دنیا کی اصلاح کرنے۔ وہ دنیا کی اصلاح کرنے آیا، دنیا کی اصلاح کرنا دور کی بات، جو اس کے ماننے والے ہیں وہ ان کی نہیں کر پایا، اور اس کے آ کر چلے جانے کے بعد دنیا تو پہلے سے زیادہ تباہ ہو گئی، پہلے سے زیادہ خرابیاں آ گئیں، پہلے سے زیادہ فالٹ پیدا ہو گئے۔ کیا یہ سچے کی پہچان ہے؟ ابھی بھی تم لوگوں کو عقل نہیں آ رہی؟ تم لوگوں کی عقل میں یہ سادہ سی باتیں نہیں آ رہی، سادہ سے قوانین نہیں آ رہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں آئے گی؟ جو مجرم ہے، جو مجرمین ہیں، ان کی عقلوں میں یہ باتیں نہیں آنے والی۔ ظاہر سی بات ہے، جو مجرم ہیں، جن کو جو سزا کے حقدار ہیں، ان کے عقلوں میں باتیں سمجھ آ جائیں، ان کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر سزا ملے گی، وہ تو سزا سے بچ جائیں گے۔ مجرم جو ہیں وہی نظریں پھیریں گے، وہی حق سے اپنا رخ پھیریں گے۔ جو مجرم ہیں، جو واقعتاً حق کے طلبگار ہیں، وہ کبھی بھی جب حق آ جائے تو اپنا رخ نہیں موڑتے۔ بہرحال کچھ پہلوؤں سے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی کہ مرزا غلام قادیانی کی حقیقت کیا ہے، مسیح موعود ہوتا کیا ہے، اور آپ بہت ہی آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ رب جو ہے، جو آپ کا رب ہے، جو اللہ ہے، جو ایشور ہے، جو گاڈ ہے، رب العالمین، اس کا ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ جیسے رات اور دن ہے، ایسا ہی سچا ہے تو جھوٹا بھی ہے، اور پہلے جھوٹا آئے گا پھر سچا آئے گا۔ اور سچے کی پہچان کیا ہے؟ جیسے سورج آتا ہے تو اندھیرا قائم رہ پاتا ہے؟ نہیں، سورج اندھیرے کو بھگا دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب سچا آتا ہے تو سچا آ کر جھوٹے کا سحر توڑ دیتا ہے۔ سچے کی پہچان یہی ہوتی ہے۔ پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ جو جھوٹا آتا ہے، جب تک سچا نہیں آتا تب تک جھوٹے کا سحر موجود رہتا ہے، جھوٹے کی چرب زبانی موجود رہتی ہے، کیونکہ اس میں اس کا کمال نہیں ہوتا، یہ رب کا قانون ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ایسا دشمن وہ نہیں لاتا کہ جو اس کا سحر توڑ دے۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی ضربیں تو پڑتی رہیں، تاکہ لوگوں، عقل والوں کے اوپر واضح کیا جائے کہ اے لوگوں، اگر یہ سچا ہوتا، اس کے اوپر یہ ضربیں پڑتی، یہ ذلیل ہوتا، یہ 2 ٹکے کے مولویوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا؟ نہیں، رب چھوٹی چھوٹی ضربیں تو اس کے اوپر پڑواتا رہتا ہے، لیکن اس بت کو اس وقت تک نہیں توڑتا جب تک سچا نہیں آتا۔ کیوں؟ اس بت کو سچے نے آ کے توڑنا، یہ تو سچے کی پہچان ہے۔ اور کیسے توڑنا ہے؟ جب آپ کو بتایا ہے کہ رب کا کام کیا ہے۔ رب کا کام جوڑا۔ رب کوئی بھی کام کرتا ہے تو پہلے زبان سے کرتا ہے۔ جب رب زبان سے اپنا کام کر لیتا ہے تو پھر وجود میں رب کے ہاتھ بھی ہیں۔ اب جو کذاب تھا، وہ جو کذاب کا بت تھا، یہ جو کذاب، یہ جو ایک کلٹ ہے، یہ جو جماعت، یہ جو اپنے آپ کو جماعت کہتے ہیں، یہ جو کلٹ ہے، جو کذاب کا کھڑا کیا ہوا جو بت ہے، اس کو پہلے رب زبان سے، جو سچا ہے زبان سے پاش پاش کرے گا۔ یہ آپ کے سامنے رب کی زبان ہے، رب اپنی زبان سے اسے پاش پاش کرے گا، اور جس نے زبان سے پاش پاش کر دیا، پھر اس کے بعد رب اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لائے گا، پھر رب کے ید، رب کا ہاتھ حرکت میں آئے گا، کیونکہ رب زبان سے کوئی بات کہے اور عمل سے اسے پورا نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج اگر رب کی زبان حرکت میں آ گئی ہے اس گروہ کے بارے میں، اس گروہ کے خلاف، آج اگر رب اپنی زبان سے اس گروہ کو پاش پاش کر رہا ہے تو جان لو، اگر یہ رب کا کام ہے تو اب رب اس گروہ کو اپنی زبان کے بعد اپنے ہاتھوں سے پاش پاش کرے گا۔ اگر ہاتھوں سے پاش پاش نہ کیا رب نے اپنے ہاتھوں سے، تو پھر میں بھی مرزے کی طرح کذاب ہوں گا۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو زبان سے باطل کو پاش پاش کر دے، وہ حق کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ 100 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، کوئی بھی زبان سے پاش پاش کر پایا؟ نہیں کر پایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام ہی حق ہے، یہی تو حق کی پہچان ہے۔ اگر حق کے علاوہ کوئی اور کر پائے گا؟
تو وہ حق ثابت ہو جائے گا۔ وہ تھوڑا تھوڑا رب دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا ضربیں لگانے کے لیے، وہ تھوڑا تھوڑا جو پاش کرتے ہیں، وہ چوٹیں لگاتے ہیں، وہ رب کا ہی کام ہوتا ہے تاکہ بیچ میں جو عقل والے ہیں وہ غور کریں، وہ سمجھ لیں، وہ جان لیں اگر یہ حق ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ضربیں نہ پڑتی، یہ ذلیل نہ ہوتا۔ لیکن آج پاش پاش کیے جانے کا وقت آ گیا۔ اے خود کو احمدی کہلوانے والو، مرزائیوں، قادیانیوں، اب تمہارے اس کلٹ کے پاش پاش ہونے کا وقت آ گیا۔ جان لو یہ تمہارا رب جو رب العالمین ہے وہ تم سے کلام کر رہا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کلٹ کو پاش پاش ہونے سے نہیں بچا سکتی، رب کے عطاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اسی قرآن میں، جس قرآن کو تم مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، گلے سے لگائے ہوئے ہو، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے کہ ایسے لوگ، ایسے افراد میرے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہیں، مجھے ان سے نفرت ہے، کراہت ہے، جو زبان سے ایک بات کہیں اور اپنے عمل سے اسے ثابت نہ کریں۔ تو جس کا قانون یہ ہے، جس کی سنت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بات وہی کی جائے جس کو آپ پورا کر سکتے ہو، کیا وہ خود ایسی بات کرے گا جسے وہ پورا نہیں کر سکتا؟ کہ زبان سے کسی کو غلط کہے اور عمل سے، اپنے کردار سے، پریکٹیکل اپنے ہاتھوں سے اسے غلط ثابت نہ کر پائے؟ زبان سے اس کو پاش پاش کر رہا ہو، اس کو چکنا چور کر رہا ہو اور عمل سے اسے چکنا چور کر نہ پائے، کیا رب ایسا ہو سکتا ہے؟ رب کہتا ہے کوئی بات کرنی ہے، کسی کو کچھ کہنا ہے تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ اگر تم وہ خود ہو، تمہارے اندر وہ کوالٹی، وہ خصوصیت ہے تو دوسرے کو کہو، دوسرے کو کہنے سے پہلے خود ویسے بنو۔ جو رب تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے، کیا وہ خود اس خصوصیت سے پاک ہوگا، خالی ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رب وہی کہتا ہے جو وہ خود ہے، اس لیے کہا کہ رب کا، اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی جیسا اللہ ہے ویسے بنو۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے جیسا میں ہوں ویسے بنو، تو کیا خود وہ اس کے برعکس کرے گا؟ اگر اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے، رب العالمین کا قانون ایسا نہیں ہے، رب ایسا نہیں ہے، رب کا رنگ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ زبان سے کہے عمل سے اسے پورا نہ کرے، تو پھر جو لوگ زبان سے جو بات کرتے ہیں عمل سے اسے ثابت نہیں کرتے تو ان سے اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر تو وہ رب کا رنگ ہی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ نفرت کرتا ہے، کراہت کرتا ہے، انہیں ناپسند کرتا ہے، ان کے اوپر اس کا غضب بھڑکتا ہے، تو کیوں؟ اسی لیے کیونکہ یہ اللہ کا رنگ ہی نہیں ہے کہ جو بات آپ زبان سے کرتے ہو عمل سے اسے ثابت ہی نہ کر پاؤ۔ وہی کرو جو تم عمل کر سکتے ہو۔ اگر تم کوئی بات، کوئی الفاظ منہ سے نکالتے ہو اور وہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں بنتے تو اس کو کہتے ہیں منہ کی پھونک، منہ کی ہوا۔ یہ تو کوئی بھی خارج کر سکتا ہے، یہ تو باطل کی پہچان ہے، یہ تو باطل کرتا ہے، وہ حق کی نہ ہوا۔ آج اگر رب زبان سے اس بت کو، یہ قادیانیت کو، مرزیت کو، دین قادیان کو پاش پاش کر رہا ہے، تو جان لو اب عمل سے بھی پاش پاش کرنے کا وقت آ گیا۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، تمہیں نشان عبرت بنایا جائے گا۔ عقل کے ناہن لو، ہوش کے ناہن لو، غور کرو، رب کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کرو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اب تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ابھی تو ہمارے اس سلسلے کی ابتدا ہے، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہر پہلو سے جو حق ہے، جو حقائق ہیں، وہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ اور اب ہم آخر میں یہ پرومو دینے کے بعد، یہ ٹریلر دینے کے بعد ایک چیلنج کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی قادیانی، دین قادیان، خود کو جماعت احمدیہ کہلوانے والے، اگر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر دیں اور مرزے کو سچا ثابت کر دیں تو جو کہیں گے انہیں انعام دیا جائے گا۔ لیکن جان لو دنیا کا کوئی قادیانی احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، مرزے کو سچا ثابت نہیں کر سکتا۔ سچا ثابت کرنا دور کی بات، اس کی کسی ایک بات کا بھی دفاع نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اور جو حق ہوتا ہے، حق
اگر اس کے اوپر انگلی اٹھے تو حق بے غیرت نہیں ہوتا، حق غیرت کا نام ہے۔ حق کی طرف انگلی کی جائے حق برداشت نہیں کرتا، اور حق کی پھر پہچان یہ ہے، حق کے حق ترتیب کا نام ہے۔ اگر کوئی حق کے اوپر اعتراض اٹھا رہا ہے، سوال اٹھا رہا ہے، تو حق پہلے ڈنڈے کا استعمال نہیں کرے گا، پہلے زبان سے واضح کرے گا کہ بھائی تو غلط ہے، تو جو اعتراض اٹھا رہا ہے اس کا جواب یہ ہے، زبان سے واضح کرے گا، اس قدر واضح کرے گا کہ کوئی بھی اس کا حق ہونا جٹلا نہیں سکے گا۔ ہر ایک کی عقل میں یہ بات آ جائے گی، اور حق جب زبان سے اس کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، زبان سے اسے واضح کرتا ہے، اس سوال کا جواب دیتا ہے، اس اعتراض کو دور کرتا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو حق پھر ڈنڈے سے منواتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر تم میں غیرت ہے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم حق پر ہو، تم میں حق کی ایک رائے بھی ہے، ایک رائے بھی، تو اب میدان میں آؤ، اپنے اس پپٹ کو جو تم نے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ کارٹون، اس کارٹون کو میدان میں لاؤ، جو تمہارا خلیفہ ہے، خلیفہ، اس کو لاؤ سامنے میدان میں، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو۔ اگر تم میں غیرت ہے لیکن باطل ہو اور اس میں غیرت ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ دنیا کے کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ رب کے قانون کو چھوڑو، دنیا کے کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ باطل ہو اور اس میں غیرت ہو؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اے دنیا قادیان، اے دین قادیان، یہ احمد عیسیٰ کا تمہیں چیلنج ہے، آؤ میدان میں، اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ اور ایک بات اور جان لو، باطل وہی کرتا ہے جو کہ وہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے تم باطل ہو، تم مکار ہو، تم مکاریاں تو کرو گے، جو باطل کرتا ہے وہی کرو گے۔ باطل کیا کرتا ہے؟ حق یہ ہے کہ پہلے زبان سے کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے، کوئی اعتراض اٹھایا جاتا ہے، اگر آپ کو غلط کہا جاتا ہے تو زبان سے اس کا جواب دیا جائے، یعنی اپنے آپ کو سچا ثابت کیا جائے، صحیح ثابت کیا جائے، اور اس کو غلط ثابت کیا جائے زبان سے۔ اور پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا، باز نہیں آتا، تو پھر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے حق، اور باطل حق کی ضد ہے۔ باطل کسے کہتے ہیں؟ حق کے بگاڑ کو۔ جیسے 6 ہے حق، اور اگر 6 کو الٹا کر دیا جائے گا تو وہ حق نہیں رہے گا، باطل بن جائے گا۔ باطل کیا ہے؟ باطل ہے حق کا بگاڑ۔ تو باطل کیا کرتا ہے؟ جب باطل پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، جب باطل پر سوال اٹھایا جاتا ہے، تو باطل کیا کرتا ہے؟ باطل پہلے طاقت کا استعمال کرتا ہے، زبان کا استعمال نہیں کرتا۔ لہذا جان لو تم باطل ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ہمیں زبان سے کوئی جواب نہیں دینا۔ باطل ہونا، باطل کی پہچان کیا ہے؟ وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ جو اپنی منصوبہ بندیاں ہیں، اپنی چلاکیاں، اپنی مکاریاں، ان کا استعمال کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے، یعنی طاقت کا استعمال کرتا ہے نا، اس آواز کو خاموش کیا جائے۔ یہ تم کرو گے، یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں، لیکن یہ کرنے سے پہلے جان لینا گدھے کے بچوں کہ سامنے کون ہے۔ اگر سامنے کذاب ہوا تو تم اسے نقصان پہنچا لو گے، اگر تم اسے نقصان پہنچا پائے تو یہ کذاب، لیکن اگر نہ نقصان پہنچا پائے تو جان لو تمہارا انجام کیا ہے۔ یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، یہ تمہارے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارا وجود ہے، میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں، یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارا وجود ہے۔ تم میں سے جو بھی اس کے خلاف کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کی جڑیں کاٹ دیں گے، ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ تم دشمنی کرو گے، ہم تمہیں نشان عبرت بنائیں گے، کر کے دیکھ لو۔ اب وقت آ گیا تمہیں صفحات سے مٹانے کا، تمہیں نشان عبرت بنانے کا۔ اے باطل، کان کھول کے سن لے، اور اگر کسی میں رائے برابر بھی عقل ہے تو غور کر لو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔
مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔